دوستو، آج کی بات غور سے سنیے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بات بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر گھر کے صحن میں نمک کی ایک چھوٹی سی تھیلی لٹکا دی جائے تو رزق میں برکت آنے لگتی ہے، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ شاید آپ نے بھی یہ بات کسی ویڈیو، کسی رشتہ دار یا کسی دوست سے سنی ہوگی، لیکن ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی بھی بات پر یقین کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھتا ہے کہ کیا یہ بات قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے یا نہیں، کیونکہ دین صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے۔ اگر کوئی بات لوگوں میں مشہور ہو جائے تو صرف مشہور ہو جانے سے وہ دین نہیں بن جاتی۔ ذرا سوچئے، اگر صرف نمک کی ایک تھیلی لٹکا دینے سے ہی رزق میں برکت آنے لگتی تو پھر قرآن بار بار تقویٰ، حلال روزی، دعا، استغفار اور اللہ پر توکل کا حکم کیوں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محنت کرنے کا حکم دیا، حلال کمانے کا حکم دیا اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی۔ اس لیے کسی بھی چیز کو اپنے آپ میں برکت کا ذریعہ سمجھ لینے سے پہلے اس کے بارے میں دلیل تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمک کوئی بری چیز ہے۔ نمک اللہ کی ایک نعمت ہے جو ہمارے کھانے کا ذائقہ بڑھاتا ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ نمک کی تھیلی لٹکانے سے رزق ضرور بڑھ جائے گا، اس کی کوئی صحیح دلیل قرآن اور صحیح حدیث میں نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیں ہر اس بات سے بچنا چاہیے جو دین کے نام پر کہی جائے لیکن دین سے ثابت نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نمک کی تھیلی لٹکانا ثابت عمل نہیں ہے تو پھر رزق میں برکت کیسے آتی ہے؟ اس کا جواب خود قرآن دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے وہ نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ غور کیجئے، یہاں کسی خاص چیز کا ذکر نہیں بلکہ تقویٰ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری ہی برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک بہت خوبصورت بات سکھائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں، یعنی توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں بلکہ محنت کرنا اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح استغفار بھی رزق میں برکت کا ایک بڑا سبب بتایا گیا ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں پیدا کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچے دل سے کیا گیا استغفار بھی اللہ کی رحمت اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ صدقہ بھی ان عمل میں سے ہے جن کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اللہ اپنے فضل سے اس کی بھرپائی فرما دیتا ہے۔ اس لیے اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت آئے تو اسے دوسروں کی مدد کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حلال روزی کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر کمائی حرام ہو اور پھر انسان برکت کی تلاش کرے تو یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے، اس لیے اپنی کمائی، اپنے کاروبار اور اپنے لین دین کو حلال رکھنا بھی برکت کی بنیاد ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر چلنے والی ہر بات کو آنکھ بند کر کے ماننے کے بجائے اسے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں پرکھیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی غلط بات انسان کو صحیح راستے سے دور کر دیتی ہے۔ ایک مومن کی اصلی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کو سب سے اوپر رکھتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر میں رزق کی برکت چاہتے ہیں تو 5 باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ 5 وقت کی نماز، حلال روزی، سچے دل سے استغفار، اللہ پر مکمل توکل اور ضرورت مندوں کی مدد۔ یہی وہ راستہ ہے جو قرآن
اور صحیح حدیث ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ ایسی جگہ سے بھی برکت عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب ایک سوال اپنے دل سے پوچھئے، جب کبھی آپ کی زندگی میں تنگی آئی، کاروبار دھیما ہوا یا گھر کے حالات مشکل ہوئے، تو آپ نے سب سے پہلے کس دروازے پر دستک دی؟ لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں پر یا اللہ تعالیٰ کے در پر؟ یہی وہ فرق ہے جو ایک مومن اور صرف افواہوں کے پیچھے چلنے والے انسان کے بیچ ہوتا ہے۔ مومن جانتا ہے کہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ اگر پوری دنیا مل کر کسی کو رزق دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ دینا چاہے تو پوری دنیا بھی اسے روک نہیں سکتی۔ یہی یقین انسان کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ آسان راستے تلاش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں چیز گھر میں رکھ دو، کوئی کہتا ہے فلاں دن یہ کام کر لو، کوئی کہتا ہے یہ چیز لٹکا دو اور برکت اپنے آپ آنے لگے گی۔ لیکن جب ہم قرآن اور صحیح حدیث کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں بار بار ایک ہی پیغام ملتا ہے کہ اللہ سے دعا کرو، حلال کماؤ، نماز کی پابندی کرو، استغفار کرتے رہو اور اسی پر توکل رکھو۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انگنت لوگوں نے اپنی زندگی میں سکون اور برکت پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے۔ اگر کسی چیز کو لٹکانے یا کسی خاص وستو میں اپنے آپ برکت ہونے کا کوئی دینی حکم ہوتا تو سب سے پہلے ہمیں وہی سکھایا جاتا۔ لیکن آپ نے اپنی امت کو دعا، ذکر، توبہ، صدقہ، صلہ، رحمی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ اسی لیے ہمیں بھی اسی راستے کو اپنانا چاہیے جو یقینی اور ثابت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو اپنے دن کی شروعات اللہ کے نام سے کیجیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھیے، جھوٹ، دھوکہ اور حرام کمائی سے بچیے، ضرورت مند کی مدد کیجیے۔ یقین مانیے یہ ایسے عمل ہیں جن کی برکت انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کر دیتی ہے۔ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ دن میں بار بار دل سے کہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب انسان سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں آسان فرما دیتا ہے۔ بہت سے لوگ صرف مال کو ہی رزق سمجھتے ہیں، جبکہ اصل رزق میں صحت، اولاد، سکون، ایمان، اچھا اخلاق اور دل کا اطمینان بھی شامل ہے۔ یاد رکھیے، برکت ہمیشہ زیادہ مال کا نام نہیں ہوتی۔ کبھی تھوڑا مال بھی اتنا مبارک ہوتا ہے کہ انسان چین سے زندگی گزارتا ہے، اور کبھی بہت زیادہ دولت ہونے کے باوجود سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے صرف مال نہیں بلکہ حلال اور مبارک رزق کی دعا مانگیے۔ اگر آج تک آپ نے بھی ایسی باتیں سن کر ان پر یقین کر لیا تھا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جب صحیح بات معلوم ہو جائے تو اسے خوشی سے اپنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، وہ نیت کو دیکھتا ہے اور سچے دل سے اس کی طرف لوٹنے والے کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ آئیے آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ اپنی زندگی میں وہی عمل کریں گے جو قرآن اور صحیح سنت سے ثابت ہیں۔ ہم افواہوں اور بنا دلیل والی باتوں کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ ہم اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھیں گے، اسی سے دعا کریں گے، اسی سے مدد مانگیں گے اور اسی سے حلال، پاک اور مبارک رزق کی التجا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت نازل فرمائے، ہماری روزی کو حلال، وسیع اور مبارک بنائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں ہر اس کام سے بچائے جو دین میں ثابت نہیں۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ کوئی بھی بنا دلیل والی بات کو دین سمجھ کر عمل نہ کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرما دے۔ آمین۔